ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام چھوٹی عمر کے تھے، صحابی بنے، جوان تھے، صحابی بنے، بوڑھے تھے، صحابی بنے۔ کس طرح ان کے اندر تبدیلی آئی، کیسے وہ اللہ کے نزدیک نیک بنے اور اللہ کے بندوں کے لیے مفید بنے۔ ایک انسان کسی بھی عمر میں بدل سکتا ہے، مگر ارادہ چاہیے۔ ارادے کے بغیر، کوشش کے بغیر، اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی انسان نیک نہیں بن سکتا۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے قوموں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جس نے 99 انسانوں کا قتل کیا، اور یہ مشہور قصہ ہے، بخاری میں اور مسلم میں صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ 99 قتل ہو جانے کے بعد اس کا احساس پیدا ہوا، مجھے نیک بننا چاہیے، مجھے اچھا انسان بننا چاہیے، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا؟ وہ ایک راہب کے پاس گیا، راہب سے پوچھا، میں نے 99 انسانوں کا قتل کیا ہے، کوئی بچنے کا راستہ ہے، کوئی معافی کا راستہ ہے؟ اس نے کہا 99 انسانوں کے قتل کے بعد معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے تلوار نکالی، 100 کا فگر پورا کیا، پھر سوچا کہ اچھا معافی کی اور کہیں گنجائش ہوگی تو تلاش تو کریں۔ اب وہ ایک عالم صاحب کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ کیا میں اللہ کے یہاں نیک بن سکتا ہوں، کیا میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں؟ تو اس عالم نے کہا ہاں تم بدل سکتے ہو، مگر تمہیں اپنے ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم بات کہی گئی ہے حدیث میں۔ اگر تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو ماحول کو چینج کرنا پڑے گا، جہاں تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہاں اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم ماحول تبدیل کرو گے تب جا کے تم نیک بنو گے۔ حدیث میں ہے وہ 100 آدمیوں کا قاتل اچھے ماحول کا پتہ لگایا، اسے معلوم ہوا فلاں بستی میں اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں۔ وہ اچھے ماحول کی تلاش میں اب اپنی جگہ سے نکلا ہے، اب درمیان تک پہنچا ہے، وہاں اسے موت آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک انسان کی روح نکالنے والے فرشتے بھی آتے ہیں، بدکار انسان کی روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے درمیان بحث ہوتی ہے۔ نیک روح نکالنے والے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے، اس نے زندگی بدلنے کا ارادہ کیا، اور بدلنے کے ساتھ اس نے کوشش بھی کی ہے، اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے، جہاں برائی کرتا تھا اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے اور اچھائی کی جگہ نکل چکا ہے۔ اور بری روح نکالنے والے فرشتے کہنے لگے اس نے ابھی اس جگہ گیا نہیں، اس میں ابھی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں سے یہ نکلا ہے، جہاں جا رہا ہے، زمین ناپی جائے، جس کے قریب ہے، اگر برے لوگوں کے قریب ہے تو بروں میں شمار کر لینا، اور بدکار لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح نکال لینا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے نیکوں میں شمار کر کے نیک روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح نکال لینا۔ حدیث میں ایک لفظ یہ بھی ہے، جس وقت اس کی روح نکل رہی تھی، اس کے بدن سے جان جا رہی تھی، وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں جتنے قریب ہو سکتا ہوں نیک لوگوں کے قریب ہو جاؤں، وہ گھسٹ رہا تھا، وہ اس بستی سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ناپا گیا تو سینٹرل لائن وہاں سے قریب تھی جہاں کی طرف وہ جانا چاہتا تھا، یعنی نیک لوگوں کے قریب اس کی سینٹرل لائن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ معاف کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ ایک آدمی کتنے بھی بڑا گناہ کرے، کتنی بھی اس سے نافرمانی ہو جائے، اگر اس کے دل میں ارادہ ہو جائے، زندگی کے کسی عمر میں، بڑھاپے میں، موت کے قریب، اگر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، بدل سکتا ہوں۔